علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید۔ آصف علی زرداری ان ایکشن۔ عمران خان صاحب کا پنجاب اسمبلی توڑنے کا منصوبہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی ایک چال سے اب ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور ایک اہم ترین شخصیت جو عمران خان صاحب کی حکومت کے گھر جانے کے فوری بعد جناب پشاور ایئرپورٹ سے جہاز پہ بیٹھی تھی اور دبئی چلی گئی تھی اور پھر دبئی سے امریکہ چلی گئی تھی، وہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے وزیر اب واپس وطن آنے کے لیے انہوں نے ٹکٹ کٹانے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور وہ بہت جلد پاکستان پہنچ کر، لاہور پہنچ کر وہ جو چھابا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا انہوں نے سر سے اتار کے سائٹ پہ رکھا تھا، اب وہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا چھابا دوبارہ سر کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور میرا اشارہ ہے جناب مخدوم خسرو بختیار صاحب کے لیے، جو عمران خان صاحب کو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مل کر شہ مات دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور وہ بہت جلد نہ صرف پاکستان پہنچ جائیں گے بلکہ جنوبی پنجاب کے اندر بیٹھ کر ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس بھی کریں گے، جس کے ذریعے عمران خان صاحب نے جو منصوبہ بنایا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا، اس منصوبے کو ناکام بنایا جائے گا کس طرح؟ یہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے اور اس سوال کا جائزہ لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے راولپنڈی کے جلسے کے اندر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب ہم جو ہے بہت جلد پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی اس کو تحلیل کر دیں گے یا اس سے باہر نکل آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر بھی ہماری ریپرزنٹیشن ہے اس ریپرزنٹیشن کو واپس لے لیا جائے گا، کیونکہ ہم اس کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ اعلان کیا اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جی عمران خان صاحب بہت جلد مشاورتی اجلاس کریں گے، اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی زمان پارک میں عمران خان صاحب کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب کو مختلف پہلوؤں کے اوپر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین جن میں بابر اوان صاحب اور علی ظفر صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب کو بریفنگ دے رہے ہیں کہ جناب آپ کے اس فیصلے کے یہ فوائد ہوں گے، یہ نقصان ہوں گے، یہ والا عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس عمل کو پیچھے کیا جا سکتا ہے، واٹ ایور جو بھی ان کی سوچ ہوگی۔ وہ جیسے یہ اجلاس ختم ہوگا تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی اس چیز کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب اسمبلی کو کیسے تحلیل کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اس بات پر ان کو 100% یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے اپنے اس اعلان کو وہ منطقی انجام تک پہنچا پائیں گے یا نہیں، کیونکہ جو سیاست ہے یہ بالکل ایک سیدھی سڑک کا نام نہیں ہے، یہ بل کھاتی ہے، یوں کرتے ہیں نا، اوپر نیچے جاتی ہے، بمپی ٹریک ہوتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور اس بمپی ٹریک کے اندر کوئی مشاق قسم کا یا کوئی زبردست قسم کا ڈرائیور ہی ان پر خطر راستوں سے گزر سکتا ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جناب تاڑے تو بہتر ساڑھے کو ڈرائیور کوئی نہیں، لہٰذا اس گاڑی کو اب آپ نے ہی منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب چونکہ بہت ساری چیزوں کو پریمپٹ کر لیا تھا انہوں نے، لہٰذا جہانگیر خان ترین صاحب اور مخدوم احمد محمود صاحب کو اس بارے میں ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ جناب اس پر ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر ہم کس طریقے سے اس سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مختلف رابطوں کے ذریعے اس بات پر اتفاق پایا گیا ہے کہ جناب مخدوم خسرو بختیار صاحب بھی اس معاملے کے اوپر لوپ میں آ گئے ہیں، اور ان کی مخدوم احمد محمود صاحب کے ساتھ سیٹنگ بھی ہو گئی ہے اور وہ اب جلد آ جائیں گے پاکستان۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یعنی 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک بنایا گیا تھا جنوبی صوبہ محاذ، جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام سے ایک پارٹی بنائی گئی تھی، اور اس پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے جناب خسرو بختیار صاحب، اور انہوں نے اس شرط کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر انہوں نے شمولیت یا پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آنے کے 100 دن کے بعد جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کا درجہ دے گی، اور عمران خان صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا۔ آلدو 3.5 سال گزرنے کے باوجود بھی جنوبی پنجاب نہ صوبہ بن سکا اور نہ ہی ان کو اس حوالے سے کوئی اسمبلی کے اندر پیش رفت ہو سکی۔ ہاں اگر بنا تو صرف جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف دہ مراحل کے بعد۔ اب جو چونکہ یہ سیاست نے نئی کروٹ لے لی ہے، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس پولیٹیکل سسٹم کو ڈیمالش کیا جائے، جبکہ موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم ابھی اپنی مقررہ مدت تک چلے۔ اب اس وقت لڑائی یہ چل رہی ہے، عمران خان صاحب فوری طور
तौर पर इस सिस्टम को गिरा कर नई इलेक्शन कराना चाहते हैं, और जो PDM लेड गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि जनाब हम इस अपना जो इक़्तिदार है वो पूरा करें, क्योंकि जो हमने मुश्किल फैसले किए हैं, जिसकी हमने पॉलिटिकल प्राइस अदा की है, कम से कम हम जो सियासी नुकसान अपना कर बैठे हैं वो ज़रा सियासी नुकसान रिवर्स हो जाए। बेशक वो 100% ना हो, 70% हो जाए, 75% हो जाए, इस पर भी उनको कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये हमारे पास जो पावर है ये वापस आ जाए। अब इसके लिए इमरान खान साहब के इस मंसूबे को नाकाम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त अगर हम देखें तो नेशनल असम्बली में जनूबी सूबा महाज की तकरीबन 13 नेशनल असम्बली में कौमी असम्बली की सीट्स मौजूद थी, और इसके साथ तकरीबन 42 जो प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं वो जनूबी पंजाब के अंदर वो उन लोगों की मानी जाती हैं जो जिनकी हमायत या वाबस्तगी जनूबी सूबा महाज के साथ थी। अब अगर जो फार्मूला तय किया गया है इमरान खान साहब के इस ऐलान को नाकाम करने के लिए, वो फार्मूला ये है कि मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब और जहांगीर खान तरीन साहब, इन सब ने मिल के ये जो जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली हैं उनके साथ अपने रवाबत को कर लिया है कंप्लीट। अब ये बात अभी तय होनी है कि इन्होंने फ्यूचर पॉलिटिक्स किसके साथ करनी है, अपने अलग प्लेटफॉर्म से करनी है, पीपल्स पार्टी के साथ करनी है या नून लीग के साथ करनी है। कतई नज़र इस बात से ये तय पाया है कि इमरान खान साहब के इस मंसूबे को नाकाम बनाने का जो क्रेडिट है वो जनूबी पंजाब सूबे को उनका जो महाज बनाया गया था उसको मिलेगा, और इसके लिए मखदूम खुसरो बख्तियार साहब भी एक्टिव हो गए हैं और वो आ रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान आकर वो जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसके अंदर वो बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान भी करेंगे, और अपना या तो एक अलग पार्लिमानी शनाख्त के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को दरख्वास्त देंगे, या अगर ये पॉसिबल ना हो सका तो फिर वो पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े भी दे सकते हैं, ताकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो हुकूमत है वो पंजाब के अंदर अक्सरियत से अक़लियत में तब्दील हो जाए। और इस सूरत में जैसे ही ये मामला अंजाम को पहुँचेगा, गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस बात की हदायत जारी कर देंगे कि पायंजर एतमाद का वोट लेके दिखाएं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस सिचुएशन के अंदर यकीनी तौर पर एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, और उसके नतीजे में पंजाब के अंदर गवर्नर राज को नाफिज कर दिया जाएगा, और उसके लिए वफाक जो है वो करारदाद भी मंजूर कर लेगा ताकि एक मुकम्मल आइनी जो कवर है वो इसको मिल सके। दूसरे ऑप्शन में तरीके अदम एतमाद भी है, और जब अरकान असम्बली इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर वो रन ऑफ इलेक्शन वाला जो फार्मूला है उसी के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, और जिसके पास ज़्यादा सीट्स होंगी वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। लिहाजा इस चक्कर के अंदर पंजाब से जो इमरान खान साहब ने एक तलवार लटका दी है उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसके लिए ये जो मंसूबा है इसको हतमी शक्ल में इसको पहुंचा दिया गया है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और वो भी आसिफ अली जरदारी साहब के इस्लामाबाद मौजूदगी के दौरान हुई है। एक जानिब जो मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द के साथ हुई है, जिसमें इस बात पर इत्तफाक पाया गया है कि जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब हैं इनको भी अब इस ओहदे से हटा देना चाहिए, और इसके लिए इस बात पर भी इत्तफाक पाया गया है कि अब हुक्मरान इत्तेहाद का ही चेयरमैन सेनेट होगा, और उसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने गो हेड का ऐलान कर दिया है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है वो एक और मुलाकात है। आसिफ अली जरदारी साहब की इस्लामाबाद में एक और अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है, और नहायत मोतबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जिस शख्सियत की मुलाकात हुई है वो एक अहम अदालती शख्सियत है, और इस शख्सियत के साथ गुफ्तगू के अंदर जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने उनको ये बात बावर कराने की कोशिश की है कि जनाब ये जो एक तरफा ट्रैफिक चल रही है बराए करम इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दें। और ये जो माजी के अंदर देखा जा रहा था कि जनाब FIA नोटिस करती है, नैब नोटिस करती है, या कोई FIR दर्ज होती है तो बंदा पेश नहीं होता अदालत में, और उसको जो है वो नोटिस भी मुअत्तल कर दिए जाते हैं, FIR में से क्लॉजेस भी निकाल दी जाती हैं। इस किस्म की जो चीज़ें की जा रही हैं बराए करम इसके ऊपर ज़रा तवज्जो दें, क्योंकि इससे
جو اعتراضات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور ایک ڈسکمفرٹ ہے جو حکمران اتحاد میں پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ چیز صرف آپ کو کنوے کرنی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس معاملے پر ذرا غور کریں۔ اب اس کے کیا اثرات پڑیں گے نہیں پڑیں گے یہ الگ بات ہے، لیکن یقینی طور پر جو نئی لائن اپ بنے گی، کیونکہ کل جو ہے عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں گے اور اس کے بعد ایک نئی اسٹیبلشمنٹ معرض وجود میں آئے گی، اور جس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب نے گلف نیوز کے ساتھ انٹرویو میں اس بات کا اظہار کیا کہ ادارے نے اب غیر سیاسی یا اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو نہ صرف ادارے کو اب اے پولیٹیکل ہونا ہے بلکہ جہاں جہاں پر اس ادارے کے انفلوئنسز موجود ہیں اس کو بھی اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں، وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اور رول آف لاء کے اوپر ان کو جو ہے وہ یقین وہ خاصی حد تک آ چکا ہے۔ لہٰذا جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت ہی حد تک تیز رفتاری کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں، اور یہ جو اگلا ہفتہ 10 دن ہوگا یہ یقینی طور پر پاکستان کی سیاست اور موجودہ حالات میں بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہو جائے گا، کیونکہ اگر دیکھیں عمران خان صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو تحلیل، اسمبلی کو تحلیل کرنے کی بات کی ہے، تو خود وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور دیگر کچھ حکومتی زوما کا یہ کہنا ہے کہ کے پی کے اندر موجود جو پی ٹی آئی کی اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے خود اپوزیشن سے رابطہ کیا ہے، ان سے کہا بھائی جان اسمبلی نہ توڑو، تہاڈی بڑی مہربانی ہے، ابھی ہمیں کچھ دیر آگے چلنا چاہیے، اور آپ کی مہربانی ہے کہ فوری طور پر تحریک عدم اعتماد داخل کریں، چاہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کریں، چاہے اسپیکر کے خلاف کریں، چاہے چیف منسٹر کے خلاف کریں، فوری طور پر تحریک عدم اعتماد کو فائل کریں تاکہ یہ جو اسمبلی کی تحلیل کا خطرہ ہے وہ ٹل سکے۔ اور یہ مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ خود پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اسمبلی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا تھا راولپنڈی جلسے میں کہ جناب ہم ان اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں، تو یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی سے مشاورت کے بغیر کیا تھا۔ آلدو عمران خان صاحب وزیر آباد واقعے کے بعد مسلسل لاہور میں مقیم رہے ہیں، یہاں پر ڈیلی بیسس پر ان کی اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، یہاں پر ڈیلی بیسس پر وہ مختلف انٹرویوز بھی دیتے رہے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہیلو ہائی بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس اہم ترین ایشو کے اوپر نہ انہوں نے پنجاب کی قیادت سے بات کی اور نہ ہی انہوں نے خیبر پختونخوا کی قیادت سے بات کی۔ اور ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے جس کے اندر عمران خان صاحب اسمبلیوں سے باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شہرام تراکئی اور عاطف خان جو کے پی کے وزیر ہیں، اور وہ بھی حیرت سے عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گلاں کری جا رہا ہے، اور پھر خود ان کی بھی ہنسی نکل جاتی ہے کہ یار یہ کہ بندے نے بات کر دی ہے، یعنی ان کو خود اس بات کا یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت میں خود اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے بھی ریزنمنٹ پائی جاتی ہے، اور یہ ٹینیور پورا نہ کرنے کے حوالے سے بھی اور مشورہ نہ کرنے کے اوپر بھی ریزنمنٹ پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس سچویشن کے اندر جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جب تک پنجاب حکومت تحلیل نہیں ہوگی اس وقت تک خیبر پختونخوا حکومت بھی تحلیل نہیں ہوگی۔ اب اگر آصف علی زرداری صاحب ان ایکشن ہونے کے بعد یہ جو جنوبی پنجاب یہ جو ہے محاذ اس کو متحرک کرتے ہیں اور اس کے ذریعے عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک تو پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے سے بچ جائے گی، دوسرا ایک جو پولیٹیکل بحران اسمبلی کی تحلیل کے نتیجے میں سر اٹھا رہا ہے اس کی سرکوبی کی جائے گی، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرنے جس کا وہ فیصلہ کر چکے ہیں وہ اپنی ٹرم پوری کرنے کی طرف جا سکتے ہیں، اور بغیر کسی پولیٹیکل پریشر یا بلیک میلنگ میں آئے بغیر، کیونکہ یہ سیاسی شطرنج کا کھیل ہے، اور سیاسی شطرنج کے اندر جو کھلاڑی ہیں وہ اپنے اپنے حصے کی چالیں چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اسمبلیوں سے باہر نکلنے کا اچانک اعلان کر کے
अपने हिस्से की सियासी चाल को चल दिया है और अब आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हीं की सफ़ों में मौजूद जो मखदूम खुसरो बख्तियार या जनूबी पंजाब सूबा महाज के लोगों को सामने लाकर अपने हिस्से की चाल चलने का फ़ैसला किया है। अब चूँकि ये जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनकी आपस के अंदर जो लड़ाई है वो यकीनी तौर पर इस बात का फ़ैसला करेगी कि पाकिस्तान के सियासी बहरान का ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या इमरान खान साहब जो क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शंस की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उनके इस फैसले से क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन हो सकेंगे? क्या वो अपनी असम्बलियों को बचा पाएंगे या तहलील कर पाएंगे? और क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो मुतहरक हुए हैं, जिन्होंने अब लाहौर भी आना है, वो क्या मौजूदा हुकूमत को वो रिलीफ प्रोवाइड कर सकेंगे जिसके लिए जो हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत है उसने आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया। बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में होंगी। देखना यह है कि हतमी फ़ैसला क्या होगा और ये कामयाबी का हुमा किसके सर बैठेगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।